بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربی بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں کوفہ کے بازار سے حج پر جانے کے لیے سامان خرید رہا تھا۔ ہمارا قافلہ حج پر جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا حج تھا۔ میں سامان خرید کر قافلے میں واپس شامل ہونے جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا برقعے میں لپٹی ایک عورت مردہ خچر کا گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک برتن میں ڈال رہی ہے۔ میں یہ دیکھ کر ہوشیار ہو گیا کہ یہ عورت ضرور اس مردار گوشت کو لوگوں کو بیچے گی، لیکن میں نے ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ عورت چل پڑی، میں بھی چپکے چپکے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک خستہ حال جھونپڑی میں پہنچی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں دروازے کے ساتھ موجود سوراخوں سے اندر جھانکنے لگا۔ اندر کیا دیکھتا ہوں کہ اس عورت نے گوشت کا برتن نیچے رکھا اور اپنی 4 بیٹیوں سے کہا کہ آج اس کو پکاؤ، آج ہم یہ گوشت کھائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی۔ عورت لڑکیوں سے کہنے لگی، اس گوشت کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے بہر سے آواز دی کہ اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی پرستان حال ہے اور نہ ہمارا کوئی مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا گوشت کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ شریف آدمی تھا۔ وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو وراثت ان لڑکیوں کے لیے چھوڑی تھی وہ 3 سال میں ختم ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ مردار کھانا حرام ہے، لیکن میں اور یہ بچیاں 4 دن سے بھوکی ہیں۔ حضرت ربی بن سلمان فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر بہت بے قرار ہو گیا۔ میں اپنے قافلے کے پاس پہنچا اور اپنے دوستوں سے کہا کہ میرا حج کا ارادہ نہیں رہا۔ دوست مجھے سمجھانے لگے کہ ایسا نہ کرو، سب انتظامات مکمل ہیں، لیکن میں نہ مانا اور اپنا احرام اور دیگر سامان فروخت کیا۔ نقد 600 درہم اور آٹا لے کر اس عورت کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے 600 درہم آٹے کے اندر چھپا دیے اور آٹا اس عورت کی جھونپڑی کے باہر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر آ گیا۔ چھپ کر دیکھنے لگا۔ اس عورت نے آٹا اٹھایا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگی، اے بندہ خدا، اللہ پاک تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے اور تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ربی بن سلمان فرماتے ہیں کہ حج کا قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا کرا دوں۔ جب حجاج کا قافلہ میری آنکھوں سے سامنے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہنے پر بہت افسوس ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھا، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ اتنی دیر میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں ان کو مبارکباد دینے لگا، لیکن وہ کہنے لگے، ابھی تو ہمارے ساتھ ہی تھا۔ اور ساتھ ہی ایک شخص قافلے میں سے آگے آیا، ایک تھیلی مجھے پکڑا کر کہنے لگا، یہ لو اپنی امانت جو تم نے طواف کرتے وقت مجھے تھما دی تھی۔ میں حیران و پریشان اپنے گھر پہنچا۔ تھیلی دیکھی تو اس پر ایک مہر لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ حضرت ربی بن سلمان فرماتے ہیں، میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا۔
عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا آخر یہ کیا قصہ ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، اے ربی بن سلمان، آخر ہم سے کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم دیا ہے کہ وہ تا قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے گا، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا گیا ہے کہ 600 درہم کے بدلے 600 اشرفیاں عطا کی۔ حضرت ربی بن سلمان فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے تھیلی کھول کر دیکھی، اس میں واقعی 600 اشرفیاں تھیں۔ معزز ناظرین، امام مسلم، امام احمد، امام ابن حبان نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صدقے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی کو لے کر 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، اور اس کا گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا مددگار بن جاتا ہے، اللہ پر خرچ کرنے سے اس کا بدلہ 70 گنا ملتا ہے۔ ناظرین، آپ بھی اپنے محلے، اپنے احباب میں دیکھیے، ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو شرم کے مارے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوگا۔ ایسے بندوں کی دل کھول کر مدد کریں۔ اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں آقا پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور